آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی آ گیا۔ شہر میں گیس کی بندش برقرار۔ شہری ایل پی جی مافیا کے سامنے بے بس، کہتے ہیں گیس فراہم نہیں کی جا سکتی تو ایل پی جی کی قیمت ہی کم کر دی جائے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ایس ایس جی سی وعدہ وفا نہ کر سکی۔ شہریوں کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی گیس فراہمی نہ ہو سکی۔ شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پورے رمضان وقت پر گیس فراہم نہیں کی گئی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی فکر ایل پی جی کی ہوتی ہے۔ ایس ایس جی سی گیس فراہم نہیں کر سکتی تو حکومت ایل پی جی کی قیمتیں کم کرے تاکہ شہریوں کو مہنگائی کا سامنا نہ ہو۔ جب سے رمضان اسٹارٹ ہوا ہے نا، ایف سی جی والوں کا یہ جو سسٹم تھا کہ ہم گھر گھر تک گیس پہنچائیں گے، تو نہ تو وہ پہنچا، اور اگر وہ نہیں پہنچ رہا تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ کر لیں۔ ایل پی جی کے اوپر 250 سے اوپر جا رہا ہے، نیچے نہیں آیا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ ایل پی جی کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی ہے۔ فی کلو ایل پی جی 270 سے 280 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پہلے اس کی قیمت 170 یا 180 روپے کلو تھی۔ یہ تو جو ہے نا رمضان سے پہلے بتایا تھا حکومت نے کہ بھائی سحری کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم پہ جو ہے نا گیس فراہم کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود گیس گھروں میں گیس نہیں ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ایل پی جی تھا وہ تو ابھی تھوڑا پہلے جو ہے نا سستا ہو گیا تھا، 240 روپے کلو تھی۔ ابھی جیسے نا یہ قریب آ رہے رمضان گیس نہیں مل رہے گھروں پہ، تو ایل پی جی کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر ایل پی جی کی قیمتوں کو کنٹرول کرے یا گیس کی فراہمی کی صورتحال کو بہتر بنائے تاکہ پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ نیو کراچی ٹاؤن میں ملازمین کو بقایا جات کی ادائیگی کے معاملے پر ایک بار پھر تعطل آ گیا۔ فنکشنل لیبر ونگ نے بقایا جات کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ نیو کراچی ٹاؤن ملازمین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ عید قریب مگر ملازمین کو بقایا جات نہ مل سکے۔ سینئر نائب صدر فنکشنل لیگ ونگ نجم رضوی نے اجلاس طلب کر لیا۔ واجبات نہ ملنے پر دوبارہ احتجاج اور تالہ بندی کی دھمکی دے دی گئی۔ ایک ہفتے دفاتر کی تالہ بندی بھی رنگ نہ لا سکی۔ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ یقین دہانی کے باوجود ملازمین کے کل 75 واجبات میں سے 4 ماہانہ بقایا جات ادا نہ کر سکی۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ ایک بار پھر میدان میں آ گئی۔ سینئر نائب صدر نجم رضوی بولے، عید سے قبل ادائیگی نہ ہوئی تو ایک مرتبہ پھر دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاج کریں گے۔ یہ آج 4 ایریئر ان کے بنے ہوئے پڑے ہوئے، انہوں نے 10 دن کا ٹائم مانگا تھا، 10 دن گزر کے آج 25 دن سے زیادہ ہو چکے، مگر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ ان کو جتنی جلدی ہے یہ کر دیں، ایریئر دے دیں۔ 4 ایریئر بنے ہوئے پڑے ہوئے، نہیں تو ان کو عید کے بعد بہت مشکلات اٹھانی پڑیں گی۔ ہم احتجاج پہ دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم تالہ بندی پہ جائیں گے، اور اب جب تک نہیں اٹھیں گے جب ہمارے دوسرے سارے معاملات حل نہ ہوں گے۔ لیبر ونگ کے دیگر ذمہ داران نے انکشاف کیا کہ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ اور دیگر افسران اپنے بقایا جات وصول کر چکے ہیں، اس لیے ملازمین کے واجبات کے مسائل حل کرنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بقایا جات مل جاتے تو عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی۔ ایریل مل جاتے تو ہمارے آنسو بجھ جاتے۔ کم از کم 7,000 کی بھلی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر ہمارے لیے بڑی قیمت ہے۔ 4 ایریئر اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کے آنسو پوچھ جاتے۔ عید سر پہ آ رہی ہے، اب ہم اپنے تو نہیں سلوا سکتے، ہمارے بچوں کے لیے تو کچھ کر کے دکھائیں۔ کہ ہمارے ٹی ایم سی نیو کراچی میں تقریباً 35 آفیسرز ایسے ہیں جو ایریئرز لے چکے ہیں لاکھوں کی صورت میں، تقریباً کوئی 4 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، کوئی 6 لاکھ۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں، جب آفیسرز یہ تمام رقم لے چکے ہیں تو ان کو ورکر کا درد محسوس ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ورکرز کو جو ہے ایریئر عید کی موقع پہ دیے جائیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں اس کو ٹال مٹول کرتے رہیں اور اس کو آگے سے آگے دیتے رہیں اور ورکر بیچارہ ہمیشہ کی طرح پریشان حال ہی رہے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں ملازمین کو عید سے قبل واجبات ملیں گے یا پھر ہوگا دمادم مست کلندر، یہ جلد واضح ہو جائے گا۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر قائد میں بچت بازار بھی مہنگائی کے شکنجے سے آزاد نہ ہو سکے۔ سرکاری قیمتوں کے برعکس منمانے داموں پر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔
میں کی پرسرار خاموشی، بچت بازار بھی مہنگائی کے زیر اثر آ گئے، شہریوں کی دہائیاں۔ گلشن اقبال کے اتوار بچت بازار میں تاجروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کر دیا۔ پیاز اور آلو کی بچت بازار کے لیے سرکاری قیمت 40 روپے کلو مقرر، لیکن دونوں 60 روپے کلو تک فروخت۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 46 روپے کلو، لیکن یہ 50 روپے کلو کے حساب سے دستیاب۔ دیسی لہسن کی سرکاری قیمت 330 روپے کلو اور ادرک کی 414 روپے کلو مقرر، لیکن دیسی لہسن اور ادرک 640 روپے کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں میں کیلے کی سرکاری قیمت 156 روپے درجن مقرر، لیکن کیلا 150 روپے سے 180 روپے درجن تک دستیاب ہے۔ چیکو کی سرکاری قیمت 212 روپے کلو مقرر ہے، جبکہ یہ 400 روپے کلو تک کھلے عام بیچا جا رہا ہے۔ سیب 250 روپے کلو سے 450 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری بھی مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آئے، کہا حکومت کسی کو کنٹرول نہیں کر رہی۔ لیکن عمل درآمد نہیں ہے کوئی، تو یہ نہ پھلوں پہ نہ سبزی پہ نہ کریانہ پہ کوئی چیز پہ وہ نہیں کری۔ تو کمشنر سے میں کہوں گا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے کراچی میں 18 ہیں، تو وہ یہاں پہ راؤنڈ کریں، جو کہ بنائے اسے ہمارے لاکھ روپے خرچ کر کے لوگوں نے، حکومت نے بنایا بچت بازار، تو سہولت ملنی چاہیے۔ میں نے تو آلو پیاز اور جو ہے نا کچھ فروٹ بہت مہنگا ہے وہ لیا، مگر بڑا وہ بھی جو ہے نا بس کیا کریں، رمضان ہے۔ بچت بازاروں میں سرکاری قیمتوں کی فہرست آویزہ ہونے کے باوجود منمانی قیمتوں پر اشیاء کی فروخت بچت بازار انتظامیہ کے اقدامات پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین کمر عابدی کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ مہنگائی کی وجہ سے عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی۔ عید سیزن میں مارکیٹوں کی روایتی گہما گہمی میں فقدان دیکھنے کو ملا۔ تاجروں نے عید کی خریداری میں کمی کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال گزشتہ برسوں کی نسبت عید سیزن زیادہ مایوس کن ثابت ہو رہا ہے۔ مہنگائی نے عوام کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ عید کی خریداری میں کمی، مارکیٹوں کی رونقیں ماند۔ عید سیزن میں مارکیٹوں کی روایتی گہما گہمی نہ ہونے کے برابر۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے کہا کہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کا اثر عوام کی قوت خرید پر پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹوں میں روایتی گہما گہمی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ پچھلے سال سے بھی زیادہ کم ہو چکی۔ یہ سبب ہے کہ وہ جو سستے سامان کی مارکیٹیں ہیں، اب وہاں گہما گہمی ہے، لیکن وہ بھی اتنی زیادہ نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ عید سیل سیزن کی پرانی ایک شکل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سال اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ پچھلے سال سے بھی زیادہ عید سیل سیزن مایوس کن ہوگا۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی نے کہا کہ آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے، مگر مارکیٹوں میں خریداروں کا معمولی سا بھی رش نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجروں کا خریدا گیا سامان گوداموں اور دکانوں میں موجود ہے۔ اس وقت مارکیٹوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، گاہک نہیں ہے، اور لوگوں نے بڑی تعداد میں جو خریداری کی تھی، اس وقت ان کا مال ان کے گوداموں اور ان کی شیلفوں میں پڑا ہوا ہے۔ عید کا سیزن یہ سمجھے کہ نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار کاروباری طبقہ انتہائی پریشان ہے۔ حکومتی دعوے اپنی جگہ پر کہ معیشت بہت بہتر ہے اور کاروبار کے حالات بہت ٹھیک ہے، لیکن برعکس تمام مارکیٹوں کے اس وقت آپ سروے کر اٹھا کر دیکھ رہے کراچی کی تمام بڑی مارکیٹوں میں اس وقت رش نہیں ہے۔ تاجروں نے حکومتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے مہنگائی میں کمی کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ تاجروں کی مشکلات یہ ہیں کہ گھروں کے چولہے جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ عید کی خریداری کی صورتحال بھی انتہائی مایوس کن ہے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر قائد میں عید کی خریداری پورے زور و شور سے جاری ہے۔ خواتین نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ پولیس شہریوں کی تحفظ کے لیے متحرک SHO وومن ایسٹ زون شبانہ جیلانی کا مختلف مارکیٹوں کا دورہ، خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں درہ شہوار کی رپورٹ میں۔ بازاروں میں سرگرم جرائم پیشہ عناصر کی شامت، وومن پولیس متحرک ہو گئی۔ SHO وومن ایسٹ زون شبانہ جیلانی کی مارکیٹوں میں ایک حرکت پر ہے نظر۔ طارق روڈ مارکیٹ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ قائم کیمپس کا دورہ SHO وومن ایسٹ زون شبانہ جیلانی خود کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں مختلف کیمپوں کا دورہ کر کے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی چوری یا پھر خواتین کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش نہ آئے۔ شبانہ جیلانی کا کہنا ہے کہ اس بار سخت حکمت عملی اپنائی ہے تاکہ کوئی بھی چوری کا واقعہ پیش نہ آئے۔ بازاروں میں گزشتہ برسوں کی نسبت رش بھی زیادہ ہے، مگر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ لوگ عید الفطر کے لیے شاپنگ پرامن طریقے سے کریں۔ الحمدللہ ابھی تک تو کوئی بھی اس طرح کا ہماری مارکیٹ میں کوئی بھی اس طرح کی شکایت درج بھی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے۔ الحمدللہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں،
اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، یو نو آلسو کہ یہاں طارق روڈ کی انتظامیہ، محمود صاحب ہو گئے، اسلم صاحب ہو گئے، الیاس صاحب ہو گئے، اور اسپیشلی ہمارے سندھ پولیس کے جوان، ہمارے آفیسرز اور ٹریفک پولیس سب اپنی ڈیوٹی کو بہت دل و جان سے، ایمانداری سے یہاں سر انجام دے رہے ہیں۔ کیمپ کے حوالے سے ایس ایچ او فیروز آباد تھانے کا کہنا تھا کہ مرد و خواتین اہلکار ہر وقت شہریوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ طارق روڈ ٹریڈر الائنس کے صدر بولے، پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہے، جگہ جگہ پولیس کیمپس ہونے سے شہری اطمینان سے شاپنگ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نفری بہت اچھی نفری کام کر رہے ہیں اور بڑی قسمت سے کام کر رہے ہیں، اس سے ہمارے طارق روڈ کے اوپر چوری ڈکیتی کا بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ ہماری پہلے بھی ڈی آئی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، آئی جی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی رمضان سے پہلے، ان کی نفری، میڈم کی نفری ماشاءاللہ بہت اچھا، تمام جتنے آفیسر سب اچھی طرح کام کرو، خوشی کی بات ہے، ایسا ہی ویژن ہونا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کیمپس ہونے سے بازاروں میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ درے شہوار، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ عید قریب آتے ہی بازاروں میں گہما گہمی فیشن کے نت نئے ڈیزائن نے خواتین کو پریشان کر دیا۔ کوئی فرشی شلوار تو کوئی شارٹ قمیض پہننے کو تیار۔ خواتین عید الفطر پر کس فیشن کو فالو کرنے والی ہیں، دیکھتے ہیں اقصیٰ شیخ کی رپورٹ میں۔ کراچی میں عید کی تیاریاں، خواتین نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ عید پر فیشن کے نت نئے ڈیزائن نے خواتین کو پریشان کر دیا۔ کوئی عید پر فرشی شلوار اور شارٹ قمیض پہننے کو تیار تو کوئی کہتا ہے عید پر لانگ شرٹ کے ساتھ پلازو پہنیں گے۔ ابھی تو ہم نے چپل وغیرہ لیے ہیں، سلیپرز لیے ہیں، سوٹ بھی لے لیے ہیں، ہم نے سلیپر لے لیے، ایک سوٹ لے لیا ہے اور بہت سارے جھولیے لے لیے ہیں۔ اور خواتین کہتی ہیں عید پر سجنا سورنا منفرد دکھنا شوق ہے، عید کے لیے پسند کے کپڑوں کی تلاش جاری ہے۔ فرشی شلوار اور لانگ شرٹ۔ بچوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ بچیوں کے لیے بھی فرشی شلوار بنوائی ہے۔ ابھی تک تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ایک رہ گیا ہے جو شارٹ کے ساتھ پلازو، وہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا ہے۔ بنانا وہی ہے لیکن کپڑا اس کے جیسا سمجھ نہیں آیا ابھی۔ بازاروں میں نت نئے ملبوسات کے ساتھ سینڈلز جہاں خواتین کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں تو وہیں دکاندار خریداروں کو مطمئن کرنے میں مصروف ہیں۔ کیمرہ مین شازیب کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ بلدیہ ٹاؤن یوسی 4 گلشن غازی کے مکین گندگی اور تجاوزات سے شدید پریشان ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں صاف ماحول ملا نہ، تجاوزات سے نجات عید پر بھی کوئی توقع نہیں ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ بلدیہ ٹاؤن انتظامیہ کی توجہ کا منتظر، علاقہ گندگی اور تجاوزات کے باعث تباہ حالی کا شکار۔ بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی کی پوری کچی آبادی کئی مسائل سے دوچار ہیں، مگر یوسی 4 کے مکین تجاوزات سے شدید پریشان ہیں۔ وہیں جگہ جگہ گندگی اور کچرے کے انبار ان کی عبادت کو شدید متاثر کر رہے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں تجاوزات سے سڑکیں فل ہیں، پیدل چلنا بھی محال بنا ہوا ہے۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ بالکل جگہ جگہ جو ہے نا بالکل کیبن لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جتنے سامنے آگے پیچھے جتنے بھی ہیں نا سب ریڑیاں ٹھیلے والے، ان کو اگر منع کرو، اگر کوئی کمشنر آ بھی جاتا ہے تو 1-2 دن کے لیے جو ہے نا ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہ جو ہے نا دوبارہ قائم ہو جاتی ہے۔ 1 مہینے سے پڑا ہوا ہے، یہ نالے بھی ٹوٹے ہوئے، کوئی بنا رہے نہیں ہے، ادھر کے چیئرمین بھی ایسے ہی ہے، کوئی کچھ دیکھ بھال نہیں کر رہے، ادھر عوام آ رہی جا رہی ہوتی ہے اور گر رہی ہوتی ہے۔ آج صبح ایک رش کا گرا یہاں پر۔ شہری بولے سڑکوں اور گلی محلوں میں ٹنوں کے حساب سے موجود کچرا مہینوں سے نہیں اٹھایا جا رہا، جسے آگ لگا کر انہیں دوہری اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ کوئی انتظام نہیں ہے، کچرا مہینوں نہیں اٹھتے، کچرے میں جو دفن اٹھتے ہیں، لوگ بیمار ہو جائے ویسے خاص کر جو زیادہ جمع ہوتا ہے پھر لوگ آگ لگاتے ہیں، آگ لگانے سے پورے محلے کو بیمار لوگ رہتے ہیں، جس میں کھانسی ہے اور کوئی بیماری ہے، ان کو بڑا دقت ہوتا ہے، بڑا تکلیف ہوتا ہے۔ اس کی دونوں دیواریں خراب ہو چکی ہیں، نالا بالکل بھر چکا تھا اور بچے آئے دن گر رہے تھے۔ منتیں کر کے بڑی مشکل سے چیئرمین نے گاڑی بھیجی ہے رات کو، لیکن وہ بھی صفائی صحیح طریقے سے کر کے نہیں گئے جس طرح ہونی چاہیے صفائی۔ کچرا نکال کے کنارے پہ چھوڑ کے چلے گئے، کچرا سارا آپ دیکھیں ڈھیر لگا ہوا ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، روڈ پہ بھی پڑا ہوا ہے، صفائی صحیح طریقے سے نہیں کی۔ فرید کالونی گلشن غازی روڈ تجاوزات اور گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی خرید و فروخت تعفن زدہ ماحول میں کی جا رہی ہے۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ کراچی کی ترقی اور شہریوں کو خوبصورت ماحول فراہم کرنے کے مشن پر گامزن۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی میں کلک کے تحت 8 ارب روپے سے زائد کی 99 منصوبے چل رہے ہیں۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک اے کے بارادری پارک کی تزئین و آرائش مکمل، وزیر بلدیات سندھ نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔
बोले पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों के जरिए शहर को बेहतर बनाना चाहती है। शहरी पार्कों को अपना असासा समझें। क्लिक के तहत 8 अरब रुपए से ज्यादा के 99 मंसूबे चल रहे हैं, जिनमें से 75 पर अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा। और पूरे शहर में 99 मंसूबे हमारे क्लिक के जो इस वक्त चल रहे हैं और जिन पर जो लागत है वो 8.1 अरब रुपए, 8 अरब से जायद के मंसूबे हैं, 99 मंसूबे हैं जो कराची शहर में इस वक्त जारी हैं और ये दिसंबर 2025 से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। ये 99 जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हमारी जो हैं, ये दिसंबर 2025 में मुकम्मल हो जाएंगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने इस तासुर को गलत साबित कर दिया है कि सिर्फ अपने वोटर्स के इलाकों में काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम कोरंगी में किए गए। ये पार्क पीपल्स पार्टी की काविशों की एक कड़ी है। तो ये कम्प्रिहेंसिव एक प्रोजेक्ट था, मंसूबा था, स्कीम थी और ये मुकम्मल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो टाउन चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं ये इसकी भरपूर देखभाल भी करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे और ये इसी तरह बल्कि मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी और यहाँ जो रिहायशी लोग हैं उनके लिए अच्छी तफरीह की जगह होगी। वज़ीर बल्दियात को क्लिक हुकाम ने पार्क के बारे में ब्रीफिंग भी दी। कैमरामैन कमर आबदी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रोड सेफ्टी से आगाही के लिए ट्रैफिक पुलिस और हैवी बाइकर्स क्लब की निशान पाकिस्तान सीव्यू से मज़ार कायद तक रैली का मकसद ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम करना है। ट्रैफिक पुलिस के साथ हैवी बाइकर्स और ख़वातीन बाइकर्स भी शरीक हुई। तफसीलात उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक पुलिस और होक बाइकर्स क्लब आगाही के लिए पेश सीबीओ निशाने पाकिस्तान से मज़ार कायद तक बाइक रैली निकाली गई। रैली में ट्रैफिक पुलिस, हैवी बाइकर्स और ट्रैफिक पुलिस की खवातीन बाइकर्स की भी शिरकत। रैली के शिरका निशाने पाकिस्तान पर जमा हुए। रैली शारा फैसल, मिलीनियम और जेल चौरंगी से होती हुई मज़ार कायद पहुंची। मेहमान खुसूसी DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह भी रैली के साथ मज़ार कायद पहुंचे। पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि रैली का मकसद मोटर बाइकर्स को आगाही फराहम करना है। हादसात में अमवात की शरह बाइकर्स ही की ज्यादा होती है। हमारे जो मोटर बाइकर्स हैं उनका जो परसेंटेज है कराची की ट्रैफिक में वो 56% से ज़्यादा गाड़ियाँ मोटर बाइक्स हैं और फिर लामोआला जो डेथ्स होती हैं वो भी 56% से 60% जो है वो इन बाइकर्स की ही होती हैं। उसमें लाजमी नहीं है कि इनका कोई कसूर हो, लेकिन अगर वो हेलमेट्स पहनेंगे, अगर वो अपनी हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट्स, टेल लाइट्स, इंडिकेटर, हैजर्ड लाइट्स, चेन कवर्स। पीर मोहम्मद शाह का मजीद कहना था कि कराची में ट्रैफिक पुलिस के 90 सेशन हैं। हर सेशन में सिर्फ एक शख्स को चालान करने की इजाजत है। अगर कोई दूसरा ये काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको पता है वेस्ट के अंदर अगर वन वे की खिलाफ वर्जी पुलिस भी नहीं कर सकती है। अगर किसी ने की तो वो सीधा जेल जाता है, उसकी गाड़ी क्रश कर दी जाती है और उसका लाइसेंस हमेशा के लिए ताहयात रिवोक हो जाता है। यानी कि स्टेट जो है वो चाहती है कि रोड के ऊपर सुसाइडल कोई ना हो। तो हमें ये पैगाम जो है अपने कराचीइट्स तक पहुंचाना है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ये काम होगा। सिर्फ जो है ये 5000 पुलिस ऑफिसर्स मुतवातिर चालान करने से शहर के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर हरगिज़ नहीं कर सकते। बाइकर्स ने ट्रैफिक पुलिस के इकदाम को सराहते हुए कहा कि रोड्स बेहतर हो या ना हो, आवाम को अपनी सेफ्टी करना चाहिए। जब भी बाइक चलाएं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हम एक ग्रुप ऑफ बाइकर्स हैं जो कि प्रोफेशनल बाइक्स मतलब आई वुड से प्रोफेशनली चलाते हैं। तो बाय प्रोफेशनल बिकॉज हम सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं हमारी टॉप प्रायोरिटी है। जब तक वो सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं होती हैं हमारे ग्रुप का कोई मेंबर बाइक पे बैठ के साथ नहीं जा सकता। सबसे जो कीमती और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इस कैंपेन में की गई थी कि केयर टुडे लिव टुमारो, कि बाइक चलाते हुए सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल कीजिए, हेलमेट ज़रूरी पहनिए, आपके पास साइड मिरर्स होने चाहिए, लेन को फॉलो करें, ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब करें, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जान से ज़्यादा कीमती ये चीज़ें नहीं हैं। हमें सिर्फ एक शऊर उजागर करना है जो कि ट्रैफिक पुलिस जिसमें लीड लिया और हम उसमें पार्टनर हैं उनके साथ। कोशिश ये कर रहे हैं कि एक शऊर उजागर करें रोड सेफ्टी का, कि ताकि अगर आप अपने बाइक्स को साथ लेकर चलें तो बाइक के साथ रोड सेफ्टी का प्रॉपर गियर्स के इस्तेमाल का बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस के खवातीन बाइकर्स का कहना था कि बाइक चलाते हुए डर नहीं लगता, सबको अपनी हिफाजत करनी चाहिए। हमारा इस रैली को लॉन्च करने का मकसद यही था कि ताकि हम बाइकर्स को ये पैगाम दे सके कि आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है, ओवर स्पीड से आपने गुरेज करना है, ताकि इनकी अपनी जान भी सेव हो और इसके साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियां भी बच सकें। रैली का मकसद ये है कि जो लोग बाइक चलाते हैं उनको आगाही देनी है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें
اور پراپر اپنی لائن میں چلایا کریں. اور مجھے خواتین کو یہ کہنا ہے کہ جو بائک چلاتی ہیں وہ عبایا اگر پہنتی بھی ہے تو اس طرح کور کریں کہ چین وغیرہ میں نہ آئے. ریلی کے اختتام پر شہریوں میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے. CBO نشان پاکستان سے مزار قائد تک ریلی کا مقصد قیمتی جانوں کو محفوظ بنانا ہے. کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21.